حکومت موجود نہیں ہے. وزیر اعظم آئینی وزیر اعظم ہیں کہ نہیں ہم نہیں جانتے. جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اوپر جو کارروائی چل رہی ہے، آج صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو شیڈیول کے حوالے سے بھی لکھا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ سارے معاملات جو ہیں یہ مشروط ہیں اپنے حکم نامے سے، اور سپریم کورٹ نے آج ایک بار پھر اپنی سماعت ملتوی کر دی ہے کل تک کے لیے. کل جب نعیم بخاری اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اپنے دلائل دیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہوا یہ سو موٹو کیس نظر آئے گا. مگر ایک ایسا کیس جس کی پولیٹیکل ریمیڈی موجود تھی عدالتی احاطوں میں چلا گیا ہے، تو اس کی جو بھی رولنگ آئی وہ سیاست پر کس طرح اثر انداز ہوگی آنے والے دنوں میں. پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اور اکھاڑا بنا ہوا ہے، ایک اور گو مگو اور کیوس کی سچویشن ہے. ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف اپوزیشن تحریک عدم اعتماد، بلکہ اپوزیشن ہی حکومت خود تحریک عدم اعتماد لے آئی ہے، اور اپوزیشن اسپیکر پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئی ہے کہہ کے دیٹ ہیز لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا ہاؤس. آج جو ہے پنجاب اسمبلی کے باہر باربڈ وائرز بھی لگائی گئیں، اور اس کے بعد پوری اپوزیشن سراپا احتجاج ہے کہ ہماری ووٹنگ کرائیں. جو پہلے ووٹنگ 16 اپریل تک ملتوی کر دی گئی تھی، رات گئے تک ڈیپٹی اسپیکر نے یہ کہا کہ یہ آج شام کو ہی ووٹنگ ہوگی، مگر تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ کاف کا یہ ماننا ہے کہ ایک کورے پیپر کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر انہوں نے لکھ دیا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ آئینی بحران ہے ملک میں، قانونی بحران ہے، یہ غلط نہیں ہوگا. ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے جس کے اوپر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے سابق وفاقی وزیر پلاننگ اور سینئر رہنما تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی کہ اسد عمر صاحب. اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب بڑی ایک بہت ہی غیر سنگینی کی صورتحال ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. اینڈ ٹو بگن ود، کیونکہ اب یہ عدالت میں لگ رہا ہے کہ کل اٹارنی جنرل بھی اپنے دلائل ریپ اپ کر لیں گے، جمعے تک شاید فیصلہ آ گیا. سو بگن ود آئی ول آسک یو کہ اگر یہ فیصلہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اوور ٹرن کر دیتا ہے، کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ کیا کریں گے؟ آج بھی آپ بنی گالہ میں موجود تھے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر جو منظر کشی کی ہے کہ کیا صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت، تو میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر رولنگ جو ہے وہ ایڈورس آ گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا، وہ میں اس مفروضے کے اوپر جواب نہیں دوں گا. اس کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پہ حتمی فیصلہ بھی کر لیں گے، لیکن میں اس مفروضے کے بنیاد کے اوپر ابھی پبلکلی اس کے اوپر جواب نہیں دینا چاہتا. یہ مفروضہ تو بہرحال ہے نہیں، اٹس ایدر بلیک اینڈ وائٹ. میرا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ نہیں جو انہوں نے رولنگ دی ہے. یہ نہیں ہے کہ میرٹس آف دا رولنگ اور ڈی میرٹس آف دا رولنگ کے اوپر ابھی عدالت نہیں پڑھنا چاہ رہی، اختیار ہے کہ نہیں ہے. اینڈ اگر پوائنٹ آف لا اور قانون کے اوپر بات ہوگی، اٹس پریٹی مچ رائٹنگ آن دا وال جس کو آپ مفروضہ کہہ رہے ہیں. سو آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں نے میس ریزگنیشنز کی بھی بات چھڑی تھی. اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری کا میں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم 155 سیٹوں پہ ہی کیوں نہ صحیح بائی الیکشن کرائیں گے. صحیح. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو آپ کے خیال میں بالکل واضح ہے جواب، وہ ہمارے خیال میں اتنا واضح نہیں ہے، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. اگر اتنا واضح ہوتا تو وہ اسٹے آرڈر پہلے دن وہ سپریم کورٹ نے فارغ کر دینا تھا. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اسی لیے جو ہے یہ معاملہ 3 دن سے چل رہا ہے، اور کل پھر اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اٹارنی جنرل نے بھی اپنے دلائل دینے ہیں، جو ان کا رائے ہوگی. وہ ظاہر فریق تو نہیں ہے اس کے اندر، وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ ان کی رائے جو ہے وہ ایک بہت اہمیت رکھتی ہے. آج ایک سوال جو چیف جسٹس نے پوچھا کہ مخدوم علی خان سے کہ آپ کو الیکشن میں کیا خرابی نظر آتی ہے، اپیل ٹو دا الیکٹریٹ کیوں اچھا راستہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں شاید آپ کو اور مجھے دونوں بھی یہ نہیں پتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. جب بھی فیصلہ آئے گا ظاہر ہے جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ ہم نے ہمیشہ. اچھا، آج چیف جسٹس نے، کیونکہ آپ کوٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ بھی ریمارکس دیے کہ جو ہوا اگر اسے ہونے دیا گیا تو بہت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور ڈیپٹی اسپیکر نے نئی روایت قائم کی ہے اور ایک نیا راستہ کھول دیا ہے. ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ میں صرف الزامات ہیں، کوئی فائنڈنگ نہیں. سو دیٹس وائی آئی سے اٹ از اسٹرکٹلی آن پوائنٹ آف لا. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ اس کے، میں آپ سے سیاسی سوال پوچھتی ہوں، کیا عدالت کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا یا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ کوئی درخواست گزار آتا؟ دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. اگر انہوں نے سو موٹو لیا ہے اس کے اوپر تو میں اس کے اوپر تنقید نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیوں کیا. وہ بھی اتوار کے دن دوپہر کے وقت کیا، کچھ نہ کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا، کچھ ان کے ذہن میں نظر آیا ہوگا، کچھ ان کو خدشات ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی فوری طور پہ عمل کیا. تو میں تو کہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ نے کیا تو ظاہر ہے کسی اچھی نیت سے کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی اس کا مثبت حل نکلے.
تو مجھے اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے. اور اسد عمر صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت آپ کی حکومت کو ہٹانے کی منصوبہ بندی کی گئی. آپ لوگوں نے خود اس سازش کو کامیاب کر دیا، اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اپنی حکومت گھر بھیج